الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ایک قسط میں مولانا مودودی کی کتاب تفسیر تکمیل قرآن کے سلسلے میں دونوں پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا تھا. آج کچھ ان کی تفسیر سے عملی مثالیں کہ ان کے نقائص کیا ہیں فکری طور پر لسانی طور پر، تو مختصراً کچھ نمونہ پیش کر دیا جائے. پوری کتاب کا اگر جائزہ لیا جائے تو بھائی ملٹی ایپیسوڈ ہو جائے گا، اس کی گنجائش نہیں ہے، نہ لوگوں کے پاس اتنا وقت ہے یہ سب پر بیٹھ کے سنیں. لیکن کچھ نمونے کے طور پر واضح ہو جائے کہ جو میں نے کہا ہے اس کا ثبوت چاہیے تو ثبوت کی طرف پیش کر رہا ہوں. کہا کہ بھائی سب سے بڑی ان کی کمزوری یہ ہے کہ زبان کو پکڑ نہیں ہے. اس لیے عربی زبان کی جو خصوصیت ہے، جو تاثیر ہوتی ہے قرآن میں، جو عربی زبان کی خصوصیت و تاثیر ہے، جو آدمی عربی زبان کو پکڑ نہیں رکھتا وہ تاثیر کو نہیں پا سکتا، یا یہ کہ اگر ترجمہ کرے تو صحیح ترجمہ نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے یہ ترجمہ بنا ترجمانی کہتے ہیں، بچنے کے لیے کہ پکڑ نہ ہو. خیر پھر بھی جو واضح طور پر غلط ہے ترجمانی کے اعتبار سے بھی تو بات بنتی نہیں ہے، تو رکھنا پڑے گا. چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ کر رہے ہیں جناب، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. یہاں حمد پر ال ہے. ال عربی زبان میں استغراق کے لیے ہوتا ہے، جنس کے لیے ہوتا ہے. استغراق کا مطلب یہ ہوا کہ جس حرف پر، جس جملے پر یا جس معنی کے لیے ظاہر کرنے کے لیے ال کا استعمال ہوا ہے تو جتنے اس کے معنی ہو سکتے ہیں سب کو کور کرتا ہے. استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور اگر جنس کا مطلب جو ہو، جنس کے لیے آئے تو جنس کا مطلب یہ ہے کہ جو خاص معنی ہے کلی طور پر وہ معنی یہاں مراد ہے. تو ال یہاں کی بہت بڑی معنیت ہے، یعنی ال یہاں جنس کے لیے بھی ہے اور استغراق کے لیے بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی تعریف ہو سکتی ہے ساری کائنات میں کل اللہ کے لیے ہے، اور تعریف کی جو شکل ہو سکتی ہے وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. یہ ال کا مطلب ہوتا ہے. یہاں ال کو کھا گئی. عربی نہ جاننے کا نقصان یہی ہوا کہ اتنی بڑی معنویت جو ہو سکتی ختم ہوگی. اچھا الحمدللہ الحمد پر الف لام موجود ہے، اس کا استغراق اور یہ کیا نام ہے جنس کے لیے ہے. اس کو آپ دیکھیے قرآن کریم میں، قرآن کریم میں پوری کائنات ہم بیان کر رہی ہے. استغراق ہو گیا، حتیٰ کہ پتا بتا، بوٹا بوٹا، شجر حجر، چڑیا درخت پودے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو اللہ نے بتایا کہ سب اللہ کی ہم بیان کرتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کل قد علم الصلاۃ و تسبیح، کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اس کی تقدیس کو، تقدس کو بیان کرنے کے لیے ساری مخلوقات کو اللہ نے بتا دیا ہے، اور جانتے ہیں، سب کو پتا مجھے کیسے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے. تو استغراق ہو گیا. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر ساتوں سمندر روشنائی بنا لیے جائیں اور سارے درخت کو قلم بنا لیا جائے اور اللہ کی باتیں لکھی جائیں، اس کی بڑائی لکھی جائے، تو سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے گی اور قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن بڑائی ختم نہ ہوگی. تو اس استغراق کا مطلب یہ ہوا. اچھا یہ کہ حمد کیا ہوتی ہے؟ یہی ہے، ہم تو جھوٹی باتیں نہیں ہو سکتی نا. حمد کا مطلب یہ ہے اللہ کے کمال، صفات جلال و جمال کو بیان کرنا، اس کی عظمت و کبریائی کو بیان کرنا. یہ اصل میں حمد ہے، جنس ہے، متعین ہے کہ ہم کیسے ہونی چاہیے. یہ تھوڑا ہے کہ وہ اپنے منمانی جیسے چاہو بیان کر دو. اب جیسے کہ اللہ حمد یہ بھی بیان کریں کہ وہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ بڑائی بیان کرنی ہوئی نا. جیسے ہندو کہتے ہیں جیسے جتنے کنکر اتنے شنکر، تو یہ وحدت الوجود والی بات ہوئی. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہم تھوڑا ہوا، یہ تو تنقیص ہو گئی. اس لیے کہ اللہ کی ذات برتر و بالا ہے، وہ ہر جگہ یا جتنی جگہ الٹی سیدھی جگہ ایک شریف آدمی نہیں جاتا ہے، اللہ کی ذات جائے گی.
تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، برتر و بالا ہے، تمام برے کام، بری جگہ، بری چیزوں سے، ہر چیز سے وہ برتر و بالا ہے۔ تو اس کے لیے اب اگر یہ ہم بیان کریں گے تو حمد ہوگی؟ تو حمد کیا ہے؟ جنس بھی ہے، یعنی جو قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی و عظمت کی شکلیں بیان کی گئی ہیں یا جس طرح بیان کرنے کو کہا ہے اب اتنا ہی بیان کریں گے، اپنے منمانی نہیں۔ اب یہ چیزیں آدمی کے ذہن میں نہ ہو تو اب یہ سب باتیں کرے گا کہ علی کو کھو گئے، اتنی بڑائی، ال کی معنویت اتنی زیادہ ہے لیکن عربی نہ جانے کی بنیاد پر کھو گئے۔ دوسری بات، ابھی انہوں نے رب العالمین کی یا رحمان الرحیم کی صحیح تشریح کی ہے، اللہ کی کوئی تشریح نہیں ہے، جبکہ مین چیز یہی ہے کہ سارے اسماء و صفات وللہ الاسماء الحسنی، اللہ ہی کی ساری چیزیں ہیں۔ تو یہاں یہ کہ اور یہاں بھی رب، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، یہ رب، الرحمن، 4 صفات اللہ کے بیان ہیں اور سب اللہ تعالیٰ یہ موصوف ہے، اللہ موصوف اور یہ صفت ہے، لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں تو وہ حق میں بیان کرنی ہے نا، اس لیے اس کے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مفہوم نہیں ہے۔ چلیے اتنی چیز ہو گئی۔ اچھا، ادھر ترجمہ کرتے لکھتے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان و رحیم ہے۔ کبھی عربوں نے بھی رحمان نہیں کہا ہے، الرحمان اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کہیں ہے عربوں میں بھی رحمان کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوتا تھا، لیکن یہاں دیکھیے رحمان اور رحیم ترجمہ کر رہے ہیں یعنی اتنی جو جب اس کی تشریح آتی ہے تو اس پر بیان ہوتا ہے، تفصیل دی جاتی ہے کہ الرحمان بغیر الف لام کے کبھی استعمال نہیں ہوتا، اور یہاں اردو ترجمہ میں رحمان کی بیٹھے ہوئے۔ دوسری بات، اب اس کی جو یہ تو کہ تشریح میں تعریف کیا مطلب ہے؟ تعریف تو اردو لفظ ہے، تعریف کا ان کی تعریف ان کی تعریف، یہاں حمد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سارے حمد ہیں۔ حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حمد مطلب ہوتا ہے کہ ساری کائنات و ذرہ ذرہ کو اللہ نے بیان کیا ہے، پیدا کیا ہے، اس کی عظمت ہر طرح بیان ہو۔ تعریف کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے اردو میں بولا جاتا ہے فلاں کی تعریف کی اور ان کی خوبی بیان کر دی جاتا، یا عام طور پر تعریف یہی کہ جھوٹی یا سیدھی تعریف۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے اعتراف حقیقت، اللہ کے صفات جمال و کمال کو اعتراف کرنا، ماننا اور اس کے اثرات کو قبول کرنا، یہ ہوتا ہے حمد۔ تعریف بیان کی ایسی ہی ہے کہ یہ راما کرشنا والے کے اس نے پوچھا مجھ سے کیا نام ہے تعریف الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے کہا بھائی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تو کہا تعریف تو انسان کی ہوتی ہے، تو کیا فرق ہوا؟ تب یہ ہے پکڑا اس نے جو ترجمہ ہوتے ہیں، لیکن اصل جو عربی میں ہے کہ صفات جمال و کمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے، خوبیوں کو، بڑائیوں کو، عظمت کو اس طرح تسلیم کرنا کہ آپ کے ایمان و عقیدے کا جز ہو، بن جائے، اور یہ کہ اس بڑے پیمانے پر بھی آپ جتنا کچھ دیکھ رہے ہیں، سارا وجود ایک ذرے سے لے کر کے پہاڑ، سمندر، دریا، ساری مخلوقات سب کو پیدا کرنے والا ہے، تو ان سب کو پیدا کرنے کی بنیاد ایک ذرہ بھی بنایا ہے تو اس کی بھی عظمت ہے۔ اب بتاؤ ایک گھاس کوئی انسان اگا سکتا ہے؟ اس کو بھی ایک گھاس جو اگایا ہے اس کی بھی اس کی عظمت اور کبریائی کا بیان موجود ہے، تو کتنا بڑا پیمانے پر ہے، کوئی بیان کر سکتا ہے؟ بھئی آدمی کوئی چھوٹی بھی چیز کرے تو لوگ اعتراف کرتے ہیں نا کہ یہ کام کیا اس نے، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اسی لیے رب العالمین بتایا کہ سارے جہان کے، یعنی عالمین کسے کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جتنی ہیں مخلوقات سب عالمین میں آ گئے، دنیا آخرت کے سبھی لوگ۔ تو بتائیے صرف اس گراؤنڈ میں دیکھ لیجئے جتنے گھاس اگے ہیں، ایک ایک گھاس کو کے بارے میں اعتراف کرنا کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا، تو اسی لیے کہا نا کہ ساتوں سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو اللہ کی بڑائی لکھتے جائیے، اللہ کی باتیں لکھتے جائیں، ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہ چیزیں ہیں کمال کی باتیں، تو لیکن اللہ پر یہاں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تشریح نہیں، اس لیے کہ ان کے لیے نزدیک تو بس وہ حاکمیت کی بات ہونی چاہیے۔ رب العالمین کی
ایک بات یہ دیکھیے کہ یہ جو مصطلحات بن گئے ہیں قرآنی، تو ان کے عربی لغوی معنی بھی ہو سکتے ہیں اور شرعی معنی بھی طے ہو گئے ہیں۔ رب کے سلسلے میں تقریباً 1800 آیتوں میں رب کا ذکر آیا ہے، اور ان آیتوں میں جہاں رب کا ذکر آیا ہے اور رب کے لیے اس میں جو صفات بیان کیے گئے، جو خوبیاں، جو کمال، جو عمل بتایا گیا ہے، وہ کہیں زیادہ ہے جو اس کے لغوی معنی بیان کیا جاتا ہے کہ رب کا مطلب ہوتا ہے آقا، رب کا مطلب ہوتا ہے مالک و مختار، اور رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، یہ جو معنی بیان کیے جاتے ہیں، تو اس سے کہیں بڑا مفہوم ہے رب کا۔ 1800 آیتوں میں رب کا ذکر آیا، اور رب کے سلسلے میں کہ رب کا کیا کام ہے، رب کیا کیا خوبیاں ہیں، رب کی کیا بڑائیاں ہیں، رب کو کیسے پکارو، ساری چیزیں آئیں، تو اب ایک معنی محدود رہ گیا، 3 معنی، لیکن ہر جگہ اسی میں محدود کر دیا جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، اچھا اس کو انہوں نے جناب نے صرف اس کا مضمون کیا ہے، تو اس کو صرف دعا کے حصے سے آگے بڑھا دیا ہے۔ قرآن کریم میں یہ حدیث میں ہے کہ یہ دعا بھی ہے سورہ فاتحہ، تو صرف ایک نام ہے، ایک ہی دعا نہیں ہے، ایک ہی نام نہیں ہے، بلکہ 1 درجن تک نام ہے، تو صرف اس کو یہ دعا ہی نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا نچوڑ ہے سورہ فاتحہ، اس لیے بار بار پڑھایا جاتا ہے۔ یہ عقیدے کا مکمل تعلیم ہے، اللہ کی صفت مکمل آ گئی اس میں، اس رب العالمین رب چارج میں اگر جوڑو تو اسی کے معنی سب کچھ آ سکتا ہے۔ وہ اللہ کا ذکر آیا تو سب کا، تو ہر چیز کا مالک وہی ہوا، تو سب کچھ آ گیا۔ اچھا، اللہ تقریباً 3000 آیتوں میں آیا ہوا ہے، اب اس میں 3000 آیتوں میں کتنی خوبیاں، کتنے کمال کا ذکر اللہ کا، کتنے اس کے افعال ہیں، کتنے اس کے صفات ہیں، کتنے اسماء ہیں، سب کچھ آ گئے ہیں، لیکن یہاں کی کوئی تشریح نہیں، جبکہ سب سے زیادہ تشریح، سب سے زیادہ کنسنٹریشن پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ صرف دعا ہی نہیں ہے، قرآن کریم کے تعلیمات کا نچوڑ ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ ہمارے بندے کے درمیان آدھا آدھا بٹا ہوا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ساری خوبیوں کا اعتراف ہے اور انسان کی اپنی کمیوں کا اعتراف ہے، ایک انسان کو کیسے رہنا چاہیے اور ایک مالک و آقا کون ہے اس کی پہچان بھی ہو گئی ہے۔ تو صرف دعا نہیں ہے، اب ایک چیز ان کو پسند آ گئی، اسی پر پورا کنسنٹریٹ کر دیا۔ دعا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء و صفات، دنیا آخرت، جزا سزا، عمل، سب کچھ آ گیا ہے، اور بندے کا اعتراف، اور پھر یہ کہ بندے کا یہ اعتراف نہیں ہم کیا ہیں، اور ہماری حیثیت تو پہچان ہے کہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں اور تیرے ہی سہارے جیتے ہیں، تیری مدد ہی پر جیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ پوری تاریخ بھی انسانیت کی ذکر ہے، انسانی ہدایت و گمراہی کی کہانی بھی بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم کمزور ہیں، جیسے پہلے لوگ بھٹک گئے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں اس راستے پہ چلیں، ہمیں سیدھا راستہ تو نے دیا، قرآن کریم دیا، ہدایت دی، ہم اس پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم سیدھا راستہ طے ہے، اور پھر طے ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ صرف جان لینا نہیں ہے، اہدنا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی سیدھے راستے پر ہمیں چلا، توفیق دے اس پہ چلنے کے لیے، صرف دکھانے کی بات نہیں ہے، اور یہاں مولوی صاحب یہاں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں دکھا، تو یہ دکھانے کا مسئلہ نہیں ہے، اہدنا کا کئی طرح استعمال ہوتا ہے، الہ کے ذریعے استعمال ہوتا ہے، اور تو لیکن یہاں جو مفہوم ہے کہ صراط مستقیم طے ہے تو آدمی دیکھ ہی رہا ہے، اس کو دکھانے کا مطلب ہوا، اہدنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صراط مستقیم پر چلنے کی طاقت عطا فرما، توفیق عطا فرمایا، تاکہ ہم اس پر چل سکیں۔ اچھا، اب یہ تو اپنا کیا ہانکتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اس سے پتہ نہیں، لیکن یہ کہ اس میں دیکھیے رب العالمین، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جتنے ہیں سب عالمین ہیں، سب کا رب ہے۔ رب کا مطلب کیا ہوا؟ رب کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہوا کہ ان کو پالنے، ان کو سنبھالنے، ان کی ضرورت پوری کرنے، ان کی ہر پوری کائنات میں ذرے ذرے کی جتنی ضرورت ہے سب کو پوری کرنا، پالنا، حفاظت کرنا، اور ایک مدت تک ان کو رکھ کر کے ختم کر دینا، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک پتے کو ہرا رہنے کے لیے کیا کیا جتن ہوتا ہے، کیا ضرورت ہوتی ہے، وہ رب کرتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے، پالنے کا مطلب ہی ہوتا ہے۔ ایک ایک ذرے کو، ایک ایک کیڑے کو زندہ رہنے کے لیے، اس کی ضرورت کو برقرار رکھنے کے لیے، اور اس کو صحت مند رکھنے کے لیے، پھر اس کو وقت ٹائم ہے ختم ہونے کے لیے، اس میں ربوبیت کا تقاضا ہے۔ ربوبیت کے تقاضے میں یہ بھی ہے کہ ایک چیز آج ہے تو کل نہیں رہے، اس لیے کہ اگر جو آئے سب باقی رہے تو پھر یہ زندگی باقی رہنے کا تسلسل کہاں رہے گا، ختم کرنا بھی ہے۔ تو رب العالمین صرف یہیں تک محدود نہیں ہے 3 میں،
اور یہ کہ عالمی ربوبیت بہت بڑی چیز ہے، ساری اس میں ساری ضرورتیں پوری کرنا، ساری ان کے لیے مقدار متعین کرنا، کتنا کس کو ملے گا، کتنا ان کو ملنا چاہیے، کب ملنا چاہیے، کب ان کو کتنا رہنا چاہیے، عمر ہو بچپن سے بڑھاپے تک کتنے مراحل ہیں، پھر کب ختم ہونا چاہیے، سب ربوبیت کے تقاضے میں داخل ہے۔ کسی طرح کسی کی ضرورت کو نہ روکنا، سب پوری ہوتے رہنا، بالکل آٹومیٹک سارا سسٹم۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اتنا کمال ہے کہ ہر چیز، جتنی ہریالی دیکھ رہے ہیں، جتنی زندگی دیکھ رہے ہیں، جتنے نشاط دیکھ رہے ہیں، سب ربوبیت کے تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے نتائج ہیں، ربوبیت کے عمل کا عمل ہے یہ سب جو کچھ ہم آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس بڑے انداز میں اس کو سمجھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے۔ رب العالمین کے بعد یعنی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو ضرورتیں پوری ہونے کے بعد یہ سارا عمل جو ہے یہ جاری ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اختلال آ جائے نا، بگاڑ پیدا ہو تو بگاڑ پیدا ہونے کے بعد ختم ہو جائے۔ ایک آدمی کو ایک عمر ملی ہوئی ہے، کھائے جیے رہے سہے، لیکن اللہ کا باغی ہے، تو تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے کہ نہیں کیا جائے۔ ایک مالی جب کسی دیکھتا ہے، پالتا ہے، اپنے پودے لگاتا ہے، اور اگر کوئی ایک جگہ دیکھتا ہے کہ یہ سب بگڑ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، کانٹے اگائے ہیں، تو نکالتا پھینکتا ہے کہ نہیں پھینکتا ہے۔ ایسے انسان اتنا بگاڑ پیدا ہو جائے یا وہ اپنے انسانیت کے تقاضے کو پورا نہ کرے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو نکال دیا جائے نا۔ تو ربوبیت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمانیت اور رحمیت بھی ہے، یعنی اس کی رحمت کی صفت بھی ہے۔ یعنی اگر اللہ کی رحمت کی صفت نہ ہو تو یہ دنیا کے نظام چند منٹ کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے چل سکتا ہے؟ ربوبیت میں تو یہ بھی ہے کہ اس کا تقاضا ہے کہ جو بگڑا ہوا اس کو نکال باہر کرو۔ مالی جیسے کرتا ہے نا، سوکھنے لگے یا کانٹا اگنے لگے، دوسرے کو نقصان پہنچائے، نکال باہر کرو نا۔ لیکن چونکہ انسان قیامت تک لیے اللہ نے طے کر رکھا ہے، تقدیر متعین ہے، تو یہ سب چل رہا ہے، اور وہ اس کو ربوبیت کے ساتھ رحمت بھی ہے۔ کیوں ذکر کیا گیا رحمان الرحیم؟ اس لیے اس کائنات میں ربوبیت تو ہے ہی ہے، لیکن وہ تو پالنا والنا، لیکن اگر جو غلط کار لوگ ہیں تو تقاضا یہ تھا ربوبیت کا تو ختم کر دیا جائے، جو ایک چیز سسٹم میں نہیں ہے نکال دیا جائے۔ لیکن چونکہ ایک انسان ہے، انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کو بدماش بھی ہوتے ہیں۔ باقی انسان اور جن کو چھوڑ کر دوسرے ہیں وہ راستے سے کبھی بھٹکتے ہیں، جو ان کو متعین کر دیا اسے چلے جا رہے ہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی بگاڑ نہیں، سارا وہ سسٹم چلا جا رہا ہے۔ لیکن انسان کے لیے یا مکلف مخلوق کے لیے یہ طے ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے کہ برے ہوں گے تب بھی رہیں گے۔ کس کا تقاضا ہے؟ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو ساری کائنات کب کی لپیٹ دی جائے۔ تو ربوبیت کے ساتھ رحمت بھی ہے۔ اچھا، رحمت ہے اس لیے یہاں جو اللہ کو گالی دیتا ہے وہ بھی پاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا ہے وہ بھی روزی روٹی بند رہی ہے، اس کی بھی آکسیجن بند رہی ہے، اس کی بھی نگاہوں کی بینائی بند رہی ہے، اس کی بھی دل کی دھڑکنیں بند رہی ہیں، اس کی بھی خون کی گردش بند رہی ہے۔ اللہ کی رحمت ہی تو ہے۔ تو نظام ربوبیت اور نظام رحمت کو بعد میں ایک ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ پہلے ربوبیت ہے، سب کچھ سیٹ اپ کر دیا گیا، اس بعد نظام رحمت چل رہا ہے کہ اچھا چلو جی لو، انسانوں کے لیے خاص طور وہ کیا تو اپنے سسٹم میں چل رہے ہیں کہ فاسق فاجر ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جی لو، ورنہ اگر یہی ہوتا تو کی زندگی ختم ہو گئی ہوتی۔ اکثر تو فاسق فاجر ہوتے ہیں نا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ختم کر دیا گیا، صرف جو نیک لوگ رہے ان سے پھر نسل چلی، تو اس کے بعد کہاں سب اچھے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کیا نام ہے، صفت رحمت ہے جس کی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں رحمان مبالغہ سیگا ہے، مبالغہ سیگا ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی رحمان کہاں عربی میں مبالغہ سیگا ہے۔ یہ فعلان جو ہوتا ہے عربی میں وہ یہ کہ کسی کی نیچرل جو ضرورت ہوتی ہے یا نیچرل جو خوبی ہوتی ہے یا نیچرل جو کمی ہوتی ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے فعلان ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا عطشان، پیاس تو انسان کی نیچرل ضرورت ہے نا، جیعان بھوکا، غضبان غصہ ہونا، ایسا فطری چیزیں ہیں نا۔
تو یہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت یہ مسلسل ہے، اس کے قدرت کاملہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وقتی نہیں ہے، یہ بیان کرنے کے لیے ہے. اور یعنی اس میں ثبوت ہے، استقرار ہے، مستقل ہے، برابر ہے. ایک لمحہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ انسان سے نہیں ہٹتا ہے، یہ بیان کرنے کے لیے ہے. اور یہاں مبالغہ سے کہا ہے، ٹھیک ہے حاصل کے طور پر آ جاتا ہے، لیکن یہ صیغہ مبالغہ نہیں ہے، یہ نیچرل کسی چیز کی صفت کو بیان کیا جاتا ہے. تو یہ ہے تو رحمان میں خوبی ہے. دوسرے کی رحمان یہ عربی زبان کے حساب سے ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا فعل. فعل جو ہوتا ہے اس میں تجدد ہوتا، تغیر ہوتا ہے، اور اسم جو ہوتا ہے اس میں صفات ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے. تو فلان اسم سے ہے، یہ اس میں صفت ہے تو اور قریب ہے اسم سے بالکل زیادہ فعل سے دور ہے. اس لیے اس ناحیے سے بھی اس میں خوب یہ ہے کہ اس میں فلان میں صفت کی رحمت کی خوبی استقرار ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس میں کوئی تغیر نہیں ہے، برابر ہے. یعنی ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ مستقل ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہٹتا نہیں ہے، ورنہ ساری زندگی سوکھ جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور رحیم الرحمن کے مقابلے میں یہ فعل سے زیادہ قریب ہے. اس لیے اچھا، اور وہ فعل اور وہ رحمت جو الرحیم میں ہے وہ رحمت خاص ہے. کس کے لیے؟ یہ رحمت جو ہے فالان میں الرحمن میں جو رحمت ہے وہ ساری کائنات کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، اچھے برے سب کے لیے ہے، دنیا آخرت سب کے لیے ہے. اور رحیم صرف نیک بندوں کے لیے ہے دنیا آخرت میں، یعنی صفت خاص. تو اس کی اب جب محدود ہو گئی نا، وہ رحمت جو سب کے لیے ہے الرحمن سے جو ثابت ہے، الرحیم میں جو صرف مومنوں کے لیے ہے، تو محدود ہوئی رحمت نا، رحمت خاصہ ہے. اس لیے کہا جاتا ہے الرحمن میں رحمت عامہ ہے اور رحیم میں رحمت خاصہ ہے. اچھا، قرآن کی آیتوں کو پڑھ ڈالیے، ساری چیز دیکھ ڈالیے، ہر جگہ یہ ہوگا کہ الرحمن یہ صفت عامہ ہے. رحمان الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا آخرہ ہر جگہ رحمان ہے، الرحمن ہے. اور یہ الرحیم رحیم بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم ہے دنیا آخرت میں ہر جگہ. تو دونوں فرق یہ ہوا کہ فرق یہ جو اللہ نے یہ جو آیتیں ہیں، جو سیٹنگ ہے، تعبیرات ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ عربی اگر جانیں نا تو لگتا ہے کہ انشراح ہو گیا، ساری کائنات کو ہم نے سمجھ لیا. وہ عربی نہیں جانتے صحیح سے، توڑے مڑے گھسے پیٹے کسی طرح کام چلانے والی بات ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہو گئی اس سے، جس کو دیکھو بس وہی مبارکہ فگا ہے. ارے بھائی مبارکہ فگا نہیں ہے، یہ کہاں سے لے آئے؟ یہ فطری خوبیوں، فطری کمال اور فکری صفات کو بیان کرنے کے لیے ہے، جو برابر انسان کے اندر جمی رہتی ہے، جو اللہ کے لیے ہے. تو یہ کہ ساری کائنات دنیا آخرت میں ذرہ ذرہ اللہ کی رحمت سے مستنیر ہے، اسی کے سائے میں جی رہا ہے. اللہ کی رحمت اگر نہ ہو تو دنیا کب کی مرجھا جائے گی، ختم ہو جائے گی. یہاں یہ سب کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، مالک یوم الدین. اب یہ ہوا کہ بھئی رحمت ہی رحمت ہے، دنیا میں تو ہے، لیکن سب کچھ کا آخرت میں حساب کتاب ہے، اس کو دینا پڑے گا. تو دنیا آخرت کا سب کا طے ہو گیا نا. دنیا میں جتنے ادیان ہیں صحیح تصور نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. جو اہل کتاب ہیں، جو جن کو انبیاء کو رسالت کو مانتے ہیں، ان کے یہاں بھی واضح فکر موجود رہی ہے آخرت کے سلسلے میں. لیکن یہاں مکمل طور پر ہر چیز ذرے ذرے کا جو ضرورت ہے انسان کے لیے کہ بھئی کیا کیا عقیدہ ہونا چاہیے آخرت کے سلسلے میں، سب کو بیان کر دیا گیا ہے. تو مالک یوم الدین سے کہاں یہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ پال رہا ہے ساری کائنات کو، نظام رحمت میں ہیں، جڑے ہوئے ہیں، باقی ہیں. اس بات بتا دیا فوراً کہ فیصلہ بھی ہونے والا ہے، الگ تفصیل نہیں ہے. ایک دن جب ختم ہوگا اور ساری بساط لپیٹ جائے گی دنیا کی، تب حساب ہونے والا ہے. اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں حساب ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ جب یہ ہے کہ اچھے ہوں یا برے ہوں، تقدیر طے ہے اور قیامت تک دنیا رہنے والی ہے. تو اگر یہاں حساب ہونے لگے تو باقی رہے گی دنیا. قرآن کریم خود کہا گیا کہ دھرتی پہ ایک آدمی بھی نہیں رہ جائے گا، سب ختم ہو جاتا کبھی. تو یہ بتا دیا مالک یوم الدین کی یاد رکھو یہاں تو سب ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے طے ہے کہ زندہ رہنا ہے. اور سارے بدکار
फराइना, मुल्हिद, मुशरिक सब जिंदा हैं। यहाँ चूंकि तकदीर मुतय्यन, तकदीर तय है कि दुनिया की और इंसान की कि क़यामत तक पीरियड को खींचना है, इसलिए यहाँ फैसला नहीं हो पा सकता था। कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पर फैसला होता है, जो ज़्यादा बढ़ जाते हैं उनको दबाने के लिए, या जो बोझ बन जाते हैं इंसानियत के लिए उनको कंट्रोल में रखने के लिए, यानी यूँ कहिए जो आज कहते हैं बैलेंस बरकरार रखने के लिए, यानी इज्तिमाई तौर पर और शख्सी तौर पर थोड़ा बहुत होता रहता, तंबीह होती रहती है, इंतजार होता रहता है, सुए आक़िबत होती रहती है, सारी चीज़ें, लेकिन असल फैसला क़यामत के दिन। तो अल्लाह ने बता दिया कि निज़ाम रुबूबियत भी है। सबसे पहले तो अल्लाह की माबूदियत है, उसी के साथ निज़ाम रुबूबियत, निज़ाम रहमानियत, निज़ाम रहीमियत और निज़ाम मालिकियत सब जुड़ा हुआ है। यानी कुल जोड़ा है अल्लाह ताला ने माबूदियत के साथ, अल्लाह सब कुछ जोड़ा हुआ है। ये सब कम हासिल क्या है? अल्लाह की माबूदियत को तस्लीम कर लो, और यहाँ से सिर्फ गायब ही है, कोई जिक्र नहीं होता। ये तशरीह है। अगर इतना नहीं आता तो क्यों तस्वीर लिखो बैठ भाई, कोई जरूरी लिखो। जब बुनियादी चीजें वादे होना चाहिए, जब चीजें वादे नहीं आपके सामने क्यों लिखने बैठ गए? यही सबको निज़ाम रुबूबियत, निज़ाम रहमत और निज़ाम जज़ा और सजा सब कुछ जोड़ा गया है। किसके साथ? मबूदियत के साथ, अल्लाह के साथ। इसलिए कि मौसूफ वही है, सिफत है, उसी के साथ जोड़ा गया है, लेकिन सिरे से गायब भी है, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। निज़ाम रहमत क्यों है? ताकि अल्लाह को माबूद मान लो। निज़ाम रुबूबियत क्यों है? अल्लाह को माबूद ना मानो। निज़ाम जज़ा और सजा क्यों है? अल्लाह को माबूद मानो। चलिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इबादत क्या चीज है? इबादत को इन्होंने पूजा, परस्तिश, इताअत, फरमाबरदारी, बंदगी, गुलामी, ये इन्होंने महासल माना, यानी कि तकाज़ाए जो ज़बान के अरबी अब्द जो है ना, उसके रियल माना को शरई माना या ये माना क्या नाम है लुग़वी माना नहीं है, इल्तिज़ामी माना को लेकर यहाँ आ गए। इबादत का मतलब होता है कि अल्लाह ताला की इबादत है हर चीज में होनी चाहिए, हर लम्हा उसकी इबादत होनी चाहिए, हर शय में अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक होना चाहिए और खुशो खुजू के साथ होना चाहिए। अब्द का लुग़वी माना होता है अपने आप को पामाल करना, लुग़वी माना कहते हैं ये जो जैसे रास्ता बना है ना, इसको बिल्कुल बराबर कर दिया गया है, इसको कहेंगे तरीक़ो मोहब्बत, हमवार कर दिया है रास्ता। अब इसका मतलब होता है पामाल करने आपको, यानी अपने आप को हमवार कर लें। आपके अकीदे में, आपकी सोच में, आपके अमल में ये वो नहीं होना चाहिए, दोहरापन नहीं होना चाहिए, दोहरापन नहीं होना चाहिए, तजाद नहीं होना चाहिए, बिगाड़ नहीं होना चाहिए, ज़ेगो ज़लाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा सीधा जैसे अल्लाह ने बताया वैसे रहो। अब का मतलब ये होता है लुग़वी तौर पर। और उसके साथ ये भी तज़ल्लुल, खुशो खुदो। तो इबादत की बात होती है कि हर तरह की जो जायज़ इबादत है और जो तरीका सही है, अल्लाह के दीन को मान करके अल्लाह को पूजा करना, अल्लाह की इबादत करना और उसके सामने सर तस्लीम खम कर देना, ये इबादत होती है। ये इन्होंने माहसल मतलब इल्तिज़ामी मतलब बयान कर दिया है। जो लुग़वी माना होना चाहिए, जो इस्तिलाही माना होना चाहिए, वो चीज़ है ही नहीं। सबसे बेहतरीन तशरीह इसकी अल्लामा इब्ने तैमिया और अल्लामा इब्ने क़य्यिम करते हैं, निचोड़ पेश कर देते हैं शरीयत का इबादत। इनकी इबादत को कोई तस्वूर ही नहीं है, वो तो सिर्फ हुकूमत इलाहिया, इसलिए रवा रवी वाली बातें सब रहती हैं। तो ये पूजा क्या चीज़ होती है? प्रतिष्ठा क्या चीज़ होती है? ये कि जो ये मफ़हूम जो अरबी जो लफ्ज़ है उसका जो शरई मफ़हूम उसको सामने लेके चलो। अच्छा, इबादत में जब बात आती है तो आदमी जो आब्द बन जाए, तो आब्द में ये तो कि अपने आप को पामाल करना अल्लाह के सामने, वो माबूद है उसको बड़ा मानना, अपने को छोटा मानना। फिर उसके बाद ये कि उसमें खुशो खुदो होनी चाहिए, प्यार, इखलास, सारी चीज़ें। अच्छा, इबादत के सिलसिले में ख़ास चीज़ें होती हैं कि इखलास, इताअत और रजा खौफ, मोहब्बत, सब्र, शुक्र, सारी चीज़ें इबादत में दाखिल हो जाती हैं। ये खुसूसी खसाइस हैं इबादत के कि इबादत में अगर चीज़ें तवक्कुल, अगर तवक्कुल नहीं है, अगर ये खुशो खुजू नहीं है, अगर उसमें रजा खौफ नहीं है, मोहब्बत नहीं है, ताअत नहीं है, तो वो इबादत नहीं। तो इबादत में सारी चीज़ें होती हैं, शामिल हैं। अच्छा, यही जो ये खाली करके इन तमाम से बस वो हुक्मत इलाही का काम करो, सारे मानी ख़त्म हो जाते हैं इबादत के।
اللہ اور معبود کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ بھی ٹوٹتے ہیں. عبادت کی جو خوبیاں ہیں، کمال ہے کہ انسان اپنے آپ کو پامال کر لے، یعنی بالکل کیا نام ہے حکم کا بندہ بن جائے. جتنا اللہ نے کہا اتنا کرے، جتنے روکا اسے رک جائے. پامال کا مطلب یہ تو ہوا نا. تو یہ اور اس کی خصوصیات میں سے یہ چیز داخل ہے. عبادت ایسے آل ٹپ نہیں ہے، خصوصیات میں ہے. خوشی خضوع ہو گیا، اپنے آپ کو پامال کرنا، یعنی ہم اپنے طرف کچھ نہیں کریں گے، جو اللہ نے کہا ہے اسی کے مطابق ہم کریں گے. اور اس میں خوبیاں کیا ہیں؟ خوبیاں یہ ہے، اس میں توکل ہونا چاہیے، اس میں محبت ہونی چاہیے، اس میں اخلاص ہونی چاہیے، اس میں خوف ہونا چاہیے، امید ہونی چاہیے، اطاعت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے. تب جا کر عبادت بنتی ہے. اور یہی قرآن کریم میں سب سے زیادہ اسی پر ترکیز کیا گیا ہے، اسٹریس اسی پر کیا گیا کہ ایک بندہ بنے، عبد بنے، تو اس کے اندر وہ عبدیت کی خوبیاں اور کمال کیا ہیں، وہی سارے کمالات ہیں جو میں نے گنا ہے ابھی. یہ چیز اگر موجود نہیں ہے، خالی سر پٹکتے رہو تو اس سے عبد انسان نہیں بن پاتا. معراج کمال پر اچھا انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عبد بن جائے، اللہ کا بندہ بن جائے. سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے، معراج کمال پر بنتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انسان جب سجدے میں ہوتا ہے اور خضوع کے ساتھ سجدے میں گرا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. اس میں پامال بھی ہوتا ہے، خوش و خضوع بھی ہوتی ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ سے محبت بھی ہوتی ہے، اطاعت بھی ہوتی ہے، خوف سے گڑگڑا رہا بھی ہوتا ہے، امید بھی لگائے ہوتا ہے، توکل بھی ہوتا ہے. ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. سمبل ہوتا ہے سجدہ عبادت کی، وہ ساری چیزیں عبد کی اس میں آ جاتی ہیں. بتاؤ حکمت الہیہ میں یہ سب چیزیں ہیں کہیں؟ کبھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی پارلیمنٹ کا ممبر بن جاؤ تو سب سے بڑی عبدیت کی معراج مل جائے گی؟ لیکن جو چیز شرعی طور پر نفساً موجود ہے، آدمی پاگل پن سوار ہو، اپنے منمانی سب متعین کرنا شروع کرے دین کا، تو یہ سب حقائق کا نظر انداز کر کے اپنی مانی اپنا نانا بلند کرنا شروع کر دیتا ہے. تو قدم قدم پر ابھی پتہ نہیں لوگ کیسے پڑھتے سمجھتے ہیں، ہم اسی ڈھنگ سے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آدمی صرف شیخ چلی ٹائپ کے لوگ آدمی ہیں، بس جو جی چاہ لکھ گئے، جو چیز چاہ لکھ گیا. آزاد ہیں آپ. جو نصوص کے شرعی معنی ہیں، جو نصوص کے لغوی معنی ہیں، ان تمام چیزوں کو اور دین کی ساری باتوں کو سامنے رکھ کر کے کلیئر کرو. کچھ نہیں اپنے منمانی جو چاہ لکھے جا رہے ہیں. چلیے اب اس میں یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں سب سے زیادہ اسٹریس اس پر ہے کہ شرک کی ساری جڑیں کٹ جاتی ہیں. جو کہ یہاں شرک تو یہ مظاہر شرک ہیں، کہ کوئی حیثیت نہیں ہو تو سب جہالت کی بنیاد پر ہوتا. لیکن آج آپ بتاؤ ساری دنیا میں ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، جسے یہاں کے عبدالکلام کو دیکھ لو، لیکن جا کر پوجا کرتا تھا مندر میں کہ نہیں؟ یا قبروں پہ چلا جاتا تھا کہ نہیں؟ یا یہاں کے جو پریسیڈنٹ تھا، اتنا بڑا قانون کا ماہر پریسیڈنٹ، لیکن یہ کہ سویرے اٹھ کر کے اور مورتی پوجا کرتا تھا کہ نہیں؟ تو ان کا علم کہاں کام آیا بتائیے؟ یہ بڑے بڑے جو کرسچینٹی کو ماننے والے ہیں، اپنے اپنے فیلڈ میں ٹاپ قسم کے ہیں، لیکن وہ تسلیم مانتے کہ نہیں مانتے ہیں؟ تو کہاں یہ علم کام آ گیا؟ ارے علم سے کام نہیں آتا ہے. ہدایت کے لیے جو بھئی ابو جہل ابو لہب کے زمانے میں بڑے بڑے مولوی زیادہ عربی سمجھتے نہیں سمجھتے تھے، اور کبھی تنہائی میں سنتے تھے. ابو جہل بھی ہل جاتا تھا، قرآن شریف سنتا تھا، لیکن اکڑ ابو لہب نہیں جانتا تھا. تو یہ مظاہر شرک کر کے کہ لوگ اپنا کہ اللہ کے جو عبادت ہے، اللہ کی معبودیت ہے، اس کو چھوڑ چھاڑ کر کے، اللہ کی الوہیت کو چھوڑ چھاڑ کر کے پیچھا چھوڑاؤ اور شرک وغیرہ سے منہ آنکھ بند کرو. ان کو مظاہر کہہ دو، ارے جاہل لوگ ہیں، ان کو تعلیم ہم دیں گے سب سدھر جائیں گے. کہتے ہیں سدھر گئے. مسلمانوں میں آپ بتائیے ظاہر و خفی، لکے چھپے یا کھل کر کے شرک کے کتنے لوگ موجود ہیں؟ کئی فیصد لوگ شرک کے مرتکب ہیں؟ ہمارا جو اپنا تجزیہ ہے، جو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، اس کے حساب سے تو 90% سے زیادہ شرک کے مرتکب ہیں. یہ بیوقوف کہاں سے جیتے ہیں؟ کس جگہ جیتے ہیں لوگ جن کو دکھائی نہیں دیتا، ہم کو پٹی پڑی ہوئی ہے. اور اگر آدمی حکومت قائم کر لے، کس کا حکومت قائم کر لے؟ جس کے اندر کا حکومت ساری دنیا پہ قائم کر لے، لیکن شرک کرتا ہے تو دو کوڑی کا ہے. ایسی حکومت کرنے سے کیا؟ اچھا یہ بتاؤ، حکومت یہ 90% شرک کرنے والے پر کام کرو گے؟ کون سی تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی؟ جتنے حقائق ہیں قدم قدم پر یہ سے لوگ آنکھ پہ پٹی باندھ کر گئے، بس وہ سیادت حکومت کرسی پارلیمنٹ، اور یہ اسی میں دیوانے ہو گئے، سب شیخ چلی بن گئے. تو یہ سب چیزیں حقائق ہیں، پتہ نہیں لوگ کیسے دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے. تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رب معبود ہے،
رب ہے، الرحمن ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، یہ حقائق بیان کرنے کے بعد پھر زور سے اسٹریس کی اس کو بندے نے تسلیم کر لیا. اب وہ اعتراف کر رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اب تیری حفاظت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی دنیا میں نہ کسی وسیلے کے قائل ہیں، غیر شرعی وسیلے کے، غیر شرعی نہ وسیلے کے قائل ہیں، نہ ہم کفریات کے قائل ہیں، نہ ہم کسی کی مدد مانگتے ہیں غیر شرعی طریقے پر. کسی طرح کی شرک کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں چھوٹی بڑی، ہم سب سے اپنے کو دور کر کے آئے ہیں. دو ہی چیز. اب یہ دیکھیے، استعانت اور عبادت، شرک کی دو ہی شکل بڑی بڑی ہوتی ہیں. عبادت کرنے میں جو شرک ہوتی ہے، درخت کو پوجو، مردے کو پوجو، زندہ کو پوجو، بت کو پوجو، جتنی بھی شکل ہوتی ہیں عبادت میں آ گئی. تو اللہ یہ کہا، اعتراف کیا بندے نے کہ اللہ تعالیٰ جب تو مہان ہے، رب العالمین ہے، رحمان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، معبود ہے، تو یعنی اللہ معبود ہے ان تمام خوبیوں کے ساتھ کہ سارے عالم کو پالتا بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، روز جزا کا مالک ہے. اتنی خوبیاں ہیں، تمہیں کیا کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے کیا اعتراف ہوا؟ حکمت الہی کام کرنے والی بات آئی کہ نہیں، شرک نہیں کریں گے، ہم صرف تیری عبادت کریں گے. اقتدار کا کوئی ذکر آ گیا؟ اچھا، عبادت کرنے میں عبادت تو سب پر شامل ہے، پوری شریعت پر عمل کرنا سب عبادت میں آ گیا. اور سب سے پہلے عبادت میں کیا چیز سے شروع ہوتا ہے؟ عقیدہ درست کرو. فرائض کو جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جب بھی بتایا تو کیا کہا کہ کلمہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانو، نبی کی نبوت کو مانو. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد یہ نماز پڑھو، زکات دو، روزہ رکھو، حج کرو. یہی تو ہیں. تو یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. یہ واضح نصوص کے باوجود یہ آدمی کہاں بھاگتا پھرتا ہے؟ حکومت الہیہ کام کرو، حکومت الہیہ کام کرو. یہ سب سری زیادتی ہے، نصوص کی خلاف مخالفت ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کے سارے کمال، صفات کمال کو تسلیم کرنے کے بعد فوراً بندہ کیا اعتراف کرتا ہے؟ ہم شرک نہیں کریں گے، تیری عبادت کریں گے. یعنی مکمل طور پر شریعت کو اپنی زندگی میں جتنا ہمارے بس میں لاگو کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہوا اعتراف. لیکن یہ اعتراف نہیں، تسلیم ہے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. چلو اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم ترجمہ کر رہے ہیں جناب، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اب صراط مستقیم ہے تو دکھائی تو دے رہا ہے، تو دکھانے کا مطلب کیا ہے؟ صراط، اسی لیے علماء اس کو اہدنا الصراط المستقیم جو کہی جاتی ہے، ایک مسلمان مومن کہہ رہا ہے، پکا مومن جو یہاں کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی. ہاں یہ بات چھوٹ گئی. ہاں، عبادت شرک دو طرح کا ہوتا ہے نا، یا تو عبادت میں شرک ہو یا استعانت ہو، مدد مانگو. تو دونوں نے بندہ کر لیا کہ نہ ہم دوسرے کی عبادت کریں گے، نہ دوسرے سے غیر شرعی طور پر مدد مانگیں گے. مدد تو عام طور ایک دوسرے کرتا رہتا ہے نا، لیکن یہ کہ جو غیر ریزنیبل طور پر ہے. اب ایک آدمی مر گیا ہو تو آپ کی مدد کرے گا، اور مر گیا تو اس کا مطلب اس سے مانگ رہے ہو تو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہو. تو شرک کی دونوں شکلیں ہوتی ہیں، یہ عبادت کی ہوتی ہے، استعانت کی ہوتی ہے. تو بندے نے اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ ہم شرک کی ساری شکلوں کو رد کرائے ہیں، اور مانگیں گے تو تجھی سے مانگیں گے، اور جھکیں گے تیرے ہی سامنے جھکیں گے. اتنا بڑا اعتراف، اتنا بڑا اعتراف، یہی دنیا اعتراف کر لے سارا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. شرک سے اس کا بتلان ہے. سب سے پہلا اللہ کی وحدانیت کو ذکر کیا گیا اور فوراً شرک کی تردید، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں، تو یہ کہہ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم. تو مومن بندہ یہ اعتراف کر کے آ رہا ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مانگیں گے، تیرے سامنے سر جھکائیں گے. موحد ہو گیا نا پکا. تو پھر یہاں تو خود ہی اس کو معلوم ہے اعتراف ہے. تو سیدھا راستہ دکھانے کا مطلب ہے، سیدھا راستہ دکھانے کا مطلب سیدھا راستے پہ چلا. اہدنا میں، ہدایت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دکھانا بھی، توفیق بھی دینا سیدھے راستے پہ چلنے کی، اور اس کے لیے طاقت بھی دینا. تو یہاں یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. ہم تو جان ہی گئے، سیدھا راستہ بھی جانتے ہیں، طرف بھی ہے. تو اس کے بعد پھر دکھانے کا مطلب کیا ہوا؟ چلا. صراط الذین انعمت علیہم. یہ اچھا، بھی اس میں یہ بھی ہو گیا کہ سیدھا راستہ کون ہے؟ جو دنیا میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو دعویٰ داری کرتے رہتے ہیں، یہ بھی سیدھا راستہ ہے. یہودیت بھی سیدھا راستہ ہے، اور نصرانی عیسائیت بھی سیدھا راستہ ہے. یا دو کیٹیگری میں ہو گئے، یا تو بدعتی لوگ یا گمراہ لوگ. بدعتی یہ کرتا ہے کہ بڑھتا بڑا دین میں اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، اور لاؤ روز نئی نئی ایجاد کرتا رہتا ہے. اور مغضوب میں کیا ہوتا ہے کہ جتنا دیا اللہ تعالیٰ نے سرکشی، تعنت تھی. تو ایک میں یہ ہے کہ فرار ہے، اور دوسرے میں کیا ہے؟ غلو ہے.
राह हक से फरार एक में है, और बदमाशी है, बगावत है, और दूसरे में गुलू है कि जितना अल्लाह ने दिया उतना सेटिस्फाई नहीं है, और लाइए। तो बिदात और जलालत और मखजूबियत, ये दो चीजें थी। यही दो रास्ते होते हैं गुमराही के। सीधे रास्ते से जो हटे हैं, और एक सीधे रास्ते पे चलने वाला जो भटक सकता है, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, वो मखजूबियत के रास्ते हैं और जलालत के रास्ते हैं। तो बंदे ने पनाह मांग लिया कि जो दावादारियां हैं तरफ, इधर आ जाओ मखजूबियत और जलालत के रास्ते का, उन सब से हम चाहते हैं कि बच जाएं और मैं चलना न पड़े। यहाँ जनाब के यहाँ जो हदीस में तशरीह मौजूद है कि मखजूब से यहूद है मुराद और जालिम से नसारा मुराद है। वो खा गए, उसकी कोई अहमियत नहीं रही। तो ये है कि जो सीधा रास्ता है। अच्छा, ये नहीं कहा कि सीधा रास्ता चलाओ, वो भी पहचान बना दी कि अल्लाह ताला हम ये चाहते हैं कि जो तेरे कामिल बंदे सीधे रास्ते पे चले हैं और वो तेरे इनाम के मुस्तहिक बने हैं, कामयाब हो गए हैं, उस पर चला। वाज़े सीधा भी है, उस पर चल करके अमली तौर पर लोग दिखा भी गए हैं और एक ही इनाम भी पा गए हैं। कितना मांग लिया अल्लाह ताला से बंदे ने, एक ही लफ्ज में कितनी बड़ी चीज मांग ली गई। इसीलिए इसका कमाल है कि सूरह फातिहा कुरान करीम की तालीमात का निचोड़ है। अकीदा भी, अमल भी, दुआ भी, तलब भी, एतराब भी, सारी चीजें मौजूद हैं। तो ये तो हुआ थोड़ा एक जायजा सूरह फातिहा का। चंद बातें मुख्तसरन, चंद पॉइंट की सूरह फातिहा के सिलसिले में जो तफसील कुरान है उसको बयान किया मैंने। इससे अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर मुबहम तफसीर है, किस कदर हकीकत से दूर तफसीर है, किस कदर अपनी मनमानी, अपने पसंद की तफसीर है। इसीलिए तफसीर बिर्राय इसी को कहा जाता है। तो आदमी अपने मनमानी ठोकम ठाक बजाए, अपने मनमानी जैसे चाहे तशरीह करे, ना उसकी शरई मफहूम को सामने रखे, ना उसकी लग़वी मफहूम को सामने रखे, ना शरीयत की सारी चीज़ों तफसीलात को सामने रख कर को माना फिक्स करे। तो ये एक नमूना देख लिया। इसी बुनियाद पर मैं कहता हूँ तफसीर बिर्राय है। ये तफसीर बिर्राय की कोई गुंजाइश नहीं होती है कि आदमी अगर शौक है लिखने का तो पढ़े लिखे और हक़ाइक़ को सामने रख कर के बात करे। नहीं जानता कोई लिखना फर्ज वाजिब तो नहीं तफसीर लिखे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और ये कि तफसीर बहुत सेंसिटिव मसला है। अल्लाह की बात को आपके पब्लिक के सामने अपनी ज़बान में पेश कर रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगे कि आप अपनी सियासत कर रहे हैं, आप अपनी फ़िक्र पेश कर रहे हैं, आप अपनी सोच पेश कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि हर आयरा गैरा जो अरबी भी नहीं जानता है वो भी बड़ा मुफस्सिर बनने की कोशिश करता है। वो भी खुद उलमा की ज़रूरत नहीं है, तफसीर की ज़रूरत नहीं है, खालिस वही पढ़ो। ये नहीं हज़रत अबू बकर हज़रत उमर पढ़ते थे, कहीं कहीं रुकते थे, इसका मतलब क्या है? अच्छा चलो तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, आगे पढ़ो, जितना हम जान पाए उतना हमारे लिए काफ़ी है। जो नहीं जान पा रहे हैं उसको छोड़ो, अल्लाह के हवाले करो। और यहाँ जानते भी नहीं हैं, किसी शुमार किताब भी नहीं है कि इवन अपनी ज़बान में भी उनको पकड़ नहीं है, उर्दू में भी, फिर भी बैठ बैठ करके तफसीर करते फिरते हैं। ये ना क्या है, नाटक ड्रामा होता है। तो दीन के नाम पर ये शेख चिल्लियों का ग्रुप पैदा हो गया। जिधर देखो नाटक और ड्रामा हो रहा है, तफसीर के नाम पर, तर्जुमे के नाम पर। भाई पढ़ो, लेकिन आपके उलमा की गाइड में रहो। अपने तौर पर पढ़ोगे तो ये होगा कि खारजी भी बन सकते हो, रावजी भी बन सकते हो, मुनकिर हदीस भी बन सकते हो, और बहुत से बेशुमार हक़ाइक़ जो हैं दीन के वो सब इनकार कर सकते हो। इसलिए पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है। दिन को आसान बनाया गया है, फ़लसफ़ा नहीं है, लेकिन एक ही गाइड होना चाहिए उलमा की। इसलिए कि ये अबवाब और फसूल की बुनियाद पर ये किताब नहीं लिखी गई है कि अच्छा इसके बाद किताब तहारत है, फिर किताब सलात है, फिर किताब ज़कात, फिर किताब सियाम है। ये हक़ाइक़ को मुख्तलिफ जगहों पर फैला के पेश किया गया है। तो जब सब चीज़ें निगाह में रहें तब आदमी पढ़े तो बात बनती है। एक आदमी जाहिल जो कुछ नहीं जानता है उठाएगा तब पढ़ेंगे हम। अभी अच्छा तर्जुमा भी पढ़ोगे नहीं जानते हो तो तुम भाई अरबी नहीं जानते हो और पढ़ोगे तो तर्जुमा तो पढ़ोगे ना। तर्जुमा किसने किया? तुम्हारे अब्बा जान ने कि आलिम ने किया है ना। तो आलिम से बगैर छुटकारा है तो क्यों आलिम से दुश्मनी? और ये नारा नहीं, किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। अरे बगैर सहारे तुम चंद कदम नहीं चल सकते भाई। तर्जुमा पढ़ोगे तो उलमा ही ने किया है, तफसीर पढ़ोगे तो उलमा ही ने किया है। अच्छा इतना दम खामे तो ठीक है, जाओ अरबी पढ़ो ना, अरबी का स्कॉलर बनो। और अरबी कितनी, आप बताओ, जो अरबी पढ़ते हैं मदारिस में उसमें 90% या इससे ज़्यादा भी लोग ऐसे हैं कि वो जितना अरबी पढ़ते हैं उस अरबी की बुनियाद कुरान शरीफ नहीं समझ सकते।
जब तक मुफस्सिरीन का सहारा न लें जो अरबी में लिखे हुए हैं। तो कैसी बातें करते हैं सब जाहिलों वाली। तो ये खेल नहीं है तफसीर, हर चीज़ के उसूल और तकाज़े होते हैं, उन उसूल और तकाज़ों को बरतना पड़ेगा। अच्छा फिर भी हर एक को पढ़ना है, क्यों? इसलिए कि कोई ज़रूरी है सब आप जान लो, जितना जान लो उतने आपके लिए बहुत काफ़ी है। एक आदमी अगर पढ़ता है कुरान का तर्जमा ही पढ़ता है तो एक तो ये है कि एक सल्बी पहलू है, एक मनफी पहलू है। सल्बी पहलू ये है कि पता ही नहीं तुम उल्टी सीधी कहाँ मतलब निकाले जा रहे हो, गुमराह हो रहे हो। और ईजाबी पहलू ये है कि आप सतर्क हैं और जितना 10% अगर कुरान शरीफ को समझ पा रहे हैं चलो उसी पे इक्तिफा करो और मनमानी इधर उधर नहीं बहको तो भी चल सकता है। लेकिन ये कि शुरू तो कोई सामने रखना पड़ेगा और गाइड उलमा से लेना पड़ेगा, वरना ये होगा कि कुरान शरीफ पढ़ने बैठोगे जो अल्लाह ने जैसे कहा कि जो लोग गुमराह होते हैं तो उसमें कजी ढूंढते हैं। फ़अम्मा लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ायग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअ फ़ितनति वब्तिग़ाअ तावीली, कि जिनके दिलों में कजी होती है ना, और ये कजी वाली बात है नहीं, किसी आलिम की बात नहीं सुनना, खुद ही से पढ़ो। तो ये क्या है? कजी है दिलों में, तो ऐसे लोग जो कुरान पढ़ेंगे तो फितना उनके हाथ में आएगा। कुरान पढ़ेंगे तो मनमानी इसमें अपनी तशरीह करेंगे, ये कुरान कह रहा है। तो उसके लिए आदाब हैं, नीयत के आदाब हैं, इल्म के आदाब हैं, सिंसियरिटी मेहनत के आदाब हैं, तालीम व ताल्लुम के आदाब हैं। तो सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। और दूसरी तालीम इल्म हासिल करना जानते हैं तो उसके आदाब नहीं है, शुरूत नहीं है, आदमी उसको फॉलो अप करता है। लेकिन यहाँ कुरान ठीक है सबके लिए, सारी कायनात के लिए, सब पढ़ें, लेकिन उसके आदाब हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया है फस्सलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर नहीं जानते हो तो उलमा से पूछो। और कौन से इल्मा? अहले इल्म नहीं, अहलुल ज़िक्र कहा, अहले इल्म नहीं कहा है। अहलुल ज़िक्र यानी जिनके दिल में कुरान और उसकी तालीमात आबाद रहती हैं, ये नहीं जो जान लिया लेकिन गफलत में मुब्तला होते हैं, इसलिए वहाँ अहलुल ज़िक्र कहा गया है। और ये कुरान करीम में बार बार कहा गया है अर्रासिखूना फिल इल्म, अर्रासिखूना फिल इल्म, इल्म में जो गहराई है, इल्म में उलमा जो हैं उनसे सीखो, उनको मोतबर मानो। तो ये सब ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि कुरान को पढ़ें, सीखें, सही ढंग से सीखें, दिल में कजी लेकर न बैठें, शेख चिल्ली बन के ना पढ़ें, एक मुतवाज़े, एक आब्द बन करके इखलास के साथ तलबे हिदायत, तलबे हकीकत के जज्बा लेकर के पढ़ें, अल्लाह ताला गाइड करेगा। लेकिन अगर आलिम भी हो, दिल में कजी हो, तो सिवाय फितना कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत ही कुरान करीम की तालीमात और कुरान करीम पढ़ना बहुत धारदार चीज़ है। ये ज़रा भी आपने कुछ गड़बड़ी की, खलल पैदा हुआ दिल में, ये शेखी आई है, कुछ हुआ, जाओ गए फितना की तरफ भागे। और कितना भी आप कम इल्म है, लेकिन अगर खुशू खुदू मौजूद है, आदाब तलब मौजूद है, ये आखिरी दर्जे की मस्कनत और तवाज़ु अल्लाह के सामने कि हम तेरे कलाम को सीखना और पढ़ना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला सारे ज़राए भूमिया कर देगा, पढ़ेंगे भी। इन लोगों की कहानी यही है कि किब्र में मुब्तला रहते हैं, गुरूर में मुब्तला रहते हैं, ओ नारेबाजियाँ, हुकूमत अलाहिया, इक़्तिदार, इसीलिए सब भटक जाते हैं, सीधे रास्ते पर चल ही नहीं पाते हैं। और वो जो मस्करत होनी चाहिए अल्लाह के सामने, जो खुशू तखशु होनी चाहिए, तवाज़ु होना चाहिए, जो आदाब तलब होना चाहिए, वो चीज़ होती नहीं है, इसलिए भटकते फिरते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और सीधे रास्ते पर चलाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।